السلام علیکم، ٹی این ای ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں وقار حسین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ کرونا وائرس کے وار میں کمی نہ آ سکی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بے رحم کرونا نے مزید 44 جانیں لے لی، جبکہ ایک ہی روز میں 4119 نئے مریض سامنے آ گئے۔ افغانستان کی خانہ جنگی پاکستان میں بھی داخل ہو سکتی ہے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ پاکستانی معیشت مزید مہاجرین کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات باہمی اعتماد کی بنیادوں پر قائم ہیں۔ آرمی چیف نے پاکستان اور مسلح افواج کی مدد پر سعودی عرب کا شکریہ ادا کیا۔ آئندہ الیکشن میں سندھ کا فیصلہ مختلف ہوگا۔ وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ سندھ کے لوگ لاچارگی سے دوچار ہیں۔ 18ویں ترمیم کا راگ الاپنے والے اپنی کارکردگی تو بتائیں۔ ملک بھر میں تیز بارشوں کی وجہ سے راولپنڈی اور اسلام آباد کے کئی علاقوں میں گاڑیاں بہہ گئیں۔ کئی شہروں میں نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ نظام زندگی درم بھرم ہو کر رہ گیا۔ کراچی کے ساحل پر پھنسے بحری جہاز سے تیل نکالنے کا کام شروع کر دیا گیا۔ محمود مولوی کہتے ہیں کہ نہیں چاہتے سمندر میں کسی قسم کا تیل کا رساؤ ہو۔ تیل کی منتقلی کا فیصلہ اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے ہوا۔ یہ کیسی مدینے کی ریاست ہے کہ عمران خان کے خلاف تقریر کر لو تو نیب نوٹس بھیج دیتا ہے۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ عمران خان سے کشمیر میں پیپلز پارٹی کی جیت ہضم نہیں ہوئی۔ کراچی میں کار پر فائرنگ سے غیر ملکی باشندہ اور ڈرائیور زخمی ہو گیا۔ زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ زخمی غیر ملکی باشندہ انجینئر ہے جسے 3 گولیاں لگیں۔ ٹوکیو اولمپکس میں کینیڈا کی فتوحات کا سلسلہ جاری۔ ایک اور کینیڈین کھلاڑی نے سونے کا تمغہ حاصل کر لیا ہے۔ ایونٹ میں کینیڈا نے مجموعی طور پر 9 میڈلز حاصل کیے ہیں۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ مریضوں کی مجموعی تعداد 14,27,913 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 26,560 ہو گئیں۔ کینیڈا میں تمام اہل افراد کے لیے ویکسین موجود ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ تمام شہری جلد از جلد ویکسین کی خوراک حاصل کریں۔ ہم ویکسینیشن کے ہدف کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ کینیڈا میں جنگلات میں لگی آگ کے سبب الگ الگ موسمی سسٹم بننے لگا۔ سائنسدان اس صورتحال کا مئی کے مہینے سے جائزہ لے رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ طوفان ساری دنیا میں سفر کر رہا ہے۔ امریکہ میں کرونا کی ڈیلٹا قسم نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ امریکی حکام کی کرونا ویکسین لگوانے والوں کو بھی ماسک پہننے کی ہدایت۔ وائٹ ہاؤس کے تمام اہلکاروں نے دوبارہ سے ماسک کا استعمال شروع کر دیا۔ افغان صدر نے طالبان کو براہ راست مذاکرات کی پیشکش کر دی۔ پروپیگنڈا کرنے کا الزام۔ افغان حکام نے 4 صحافیوں کو گرفتار کر لیا۔ اسپین بولدک کا کنٹرول واپس لینے کے لیے افغان فورسز کی طالبان سے لڑائی جاری ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک شدید موسمی اثرات کی لپیٹ میں۔ اٹلی میں شدید بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے بڑے پیمانے پر تباہی۔ یونان کے جنگلات میں لگی آگ بے قابو۔ ہزاروں افراد انخلا پر مجبور۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ متاثرہ افراد کی تعداد 19,60,43,000 تک جا پہنچی ہے۔ موذی وائرس سے اموات 41,94,000 سے زائد ہو گئیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کرونا وائرس سے 44 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 23,133 ہو گئی، جبکہ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 10,15,800 سے تجاوز کر گئی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4,119 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 3,54,312، سندھ میں 3,71,762،
خیبر پختونخوا میں 1,42,400، بلوچستان میں 29,861، گلگت بلتستان میں 7,896، اسلام آباد میں 86,226 جبکہ آزاد کشمیر میں 23,370 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 1,58,18,764 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 52,291 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 9,35,742 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں جبکہ 2,898 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 44 افراد جاں بحق ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 23,133 ہو گئی۔ پنجاب میں 10,978، سندھ میں 5,860، خیبر پختونخوا میں 4,428، اسلام آباد میں 796، بلوچستان میں 326، گلگت بلتستان میں 127 اور آزاد کشمیر میں 618 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ افغان جنگ سے پہلے القاعدہ افغانستان میں تھی، پاکستان میں کوئی عسکریت پسند طالبان نہیں تھے۔ افغانستان میں خانہ جنگی ہوئی تو پاکستان میں بھی اس کے اثرات پڑیں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں نہیں، افغان مہاجرین کے کیمپ ہیں۔ پاکستان پر افغانستان میں 10,000 جنگجو بھیجنے کا الزام احمقانہ ہے۔ پاکستان مزید افغان مہاجرین کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ افغانستان پہلے اپنے مہاجرین کو واپس لے پھر پاکستان سے جواب طلبی کرے۔ غیر ملکی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ افغان مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں، پاکستان خطے کے امن میں شراکت دار ہے، ہم مزید کسی محاذ آرائی کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ امریکہ کو اڈے دینے سے پاکستان دہشت گردی کا نشانہ بنے گا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ افغانستان سے متعلق پاکستان کا موقف بالکل واضح ہے کہ افغان جنگ سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں۔ پاکستان نے افغان جنگ کا حصہ بن کر 70,000 سے زائد جانوں کی قربانی دی ہے۔ جب پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع کی تو ملک میں خودکش حملے ہو رہے تھے۔ ہم امریکہ کی جنگ لڑ کر اپنی معیشت کا نقصان کر رہے ہیں۔ امریکی امداد ہمارے نقصان سے کہیں زیادہ کم ہے۔ افغانستان میں اپنی ناکامیوں کا الزام بھی ہمیں دیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ طالبان امریکہ اور افغان قیادت سے بات چیت کے لیے تیار تھے، اشرف غنی سے نہیں۔ اسی وجہ سے مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار ہوتے رہے۔ پاکستان نے امریکہ اور طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے میں اہم کردار ادا کیا، جس کا اعتراف امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد نے بھی کیا۔ موجودہ صورتحال میں افغانستان میں امریکہ اور نیٹو فورسز کے پاس طالبان سے مذاکرات کی صلاحیت نہیں رہی کیونکہ اب طالبان خود کو فاتح سمجھ رہے ہیں، اس لیے انہیں سیاسی حل کے لیے مجبور کرنا مشکل ہے۔ طالبان کے ساتھ اس وقت مذاکرات کرنے چاہیے تھے جب افغانستان میں 1.5 لاکھ نیٹو فورسز تھیں۔ When they finally decided that there is no military solution, unfortunately, the bargaining power of the Americans or the NATO forces had gone. When there were 150,000 NATO troops in Afghanistan, that was the time to go for a political solution. But once they had reduced the troops to barely 10,000, and then when they gave an exit date, the Taliban thought they had won. And so therefore it was very difficult for now to get them to compromise. چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ منشیات کے اسمگلر انسانیت کے دشمن اور قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ ڈرگ ڈیلر سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات باہمی اعتماد کی بنیادوں پر قائم ہیں۔ ISPR کے مطابق سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی ہے، جس میں باہمی دلچسپی کے امور، افغان امن عمل، خطے میں امن و امان کی صورتحال اور امن کے قیام کے لیے کی جانے والی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر آرمی چیف نے پاکستان اور مسلح افواج کی مدد پر سعودی عرب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات باہمی اعتماد کی بنیادوں پر قائم ہیں۔ دونوں اقوام امن و استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرتی رہیں گی۔ ملاقات کے دوران سعودی وزیر خارجہ نے خطے میں استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا اور امن کے لیے پاکستان کے مخلصانہ کردار کی تعریف کی۔ بعد ازاں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے انسداد منشیات فورس کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا، جس میں آرمی چیف کو
ANF کے آپریشنل امور پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ دورے کے دوران آرمی چیف کا کہنا تھا کہ منشیات سے حاصل رقم دہشت گردی کے لیے استعمال کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ منشیات کے اسمگلر انسانیت کے دشمن اور قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ ڈرگ ڈیلر سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ سندھ کے عوام تبدیلی چاہتے ہیں اور آئندہ انتخابات میں یہاں کا فیصلہ مختلف ہوگا۔ سندھ کے لوگ 12 سال سے متبادل دیکھ رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ سندھ کے ساتھ ہمارا بہت پرانا تعلق ہے۔ سندھ کے لوگوں نے موجودہ حکمرانوں پر اعتماد کیا، لیکن آج سندھ کے لوگ لاچارگی سے دوچار ہیں۔ یہاں امن و امان کی صورتحال سب کے سامنے ہے۔ سندھ کا محکمہ صحت تباہ حال ہے۔ اندرون سندھ کی کیا حالت ہے، تھر پارکر کی کیا حالت، سب سامنے ہے۔ وہاں کی مقامی اقلیتیں پس رہی ہیں۔ کراچی میں ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ 18ویں ترمیم کا راگ الاپنے والے اپنی کارکردگی تو بتائیں۔ یہ لوگ قومی اسمبلی آ کر تقریر کرتے ہیں کہ جمہوری روایات کا پاس ہونا چاہیے، لیکن وہ پہلے سندھ میں بھی جمہوری روایات کا پاس تو کریں۔ داسو واقعے اور اس کے پاک چین تعلقات پر اثرات کے حوالے سے وزیر خارجہ نے کہا کہ کچھ طاقتیں پاکستان میں استحکام نہیں چاہتی۔ چین کے ساتھ تعلقات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں۔ چین کے ساتھ پاکستان کی دوستی کی نوعیت کو کچھ طاقتیں سمجھ نہیں سکتی۔ داسو واقعہ بزدلانہ کارروائی ہے، اس سے چینی اور پاکستانی متاثر ہوئے۔ ناراض بلوچ قوم پرستوں سے مذاکرات کے حوالے سے وزیر خارجہ نے کہا کہ بلوچستان پاکستان کی اہم اکائی ہے۔ بلوچستان میں مشکلات کا حل نکالنا ہوگا۔ بلوچستان کے جو لوگ ناراض تھے انہیں مرکزی دھارے میں لانا چاہتے ہیں۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بارش کے بعد سیلابی صورتحال نے جڑواں شہروں کی انتظامیہ کے دعووں کی نفی کر دی۔ وفاقی دارالحکومت کے پوش علاقے پانی میں ڈوب گئے۔ متعدد گاڑیاں بھی بارش کے پانی میں بہہ گئیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ 2 روز سے بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال پیدا ہونے پر راولپنڈی اور اسلام آباد انتظامیہ حرکت میں آئی۔ نالہ لئی، راول ڈیم کے اطراف علاقوں میں اعلانات۔ سوشل میڈیا پر سب اچھا کی رپورٹ دینے والے بھی اسلام آباد عوام کو غیر ضروری سفر سے اجتناب کی اپیل کرتے رہے۔ اسلام آباد میں F10 E11 D12 میں پانی گھروں اور پلازوں کی بیسمنٹ میں داخل ہو گیا۔ سڑکیں اور گلیاں تالاب کا منظر پیش کرتی رہیں۔ پانی کے ریلے متعدد گاڑیاں بہا کر لے گئے۔ راولپنڈی میں نشیبی علاقے زیر آب آنے اور نالہ لئی میں پانی کی سطح 21.5 فٹ تک بلند ہونے پر پاک فوج کے دستے انتظامیہ کی مدد کو پہنچے۔ جڑواں شہروں میں کئی گھنٹے تک جاری رہنے والی امدادی کارروائیوں کے بعد وقتی طور پر صورتحال سنبھال لی گئی ہے، تاہم محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ آج رات اسی شدت کے ساتھ بادل برسنے کا امکان ہے، جبکہ تیز بارشوں کا یہ سلسلہ آئندہ 2 سے 3 روز تک جاری رہے گا۔ ISPR کے مطابق سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہنگامی منصوبہ بندی کر لی گئی ہے اور پاک فوج کے دستے بھی امدادی کاموں میں شریک ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید بارش کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لینے نالہ لئی پہنچے اور 90 روز میں نالہ لئی پر کام شروع کرنے کا وعدہ کیا۔ گجرانوالہ، سیالکوٹ اور دیگر علاقوں میں بھی موسلا دھار بارش ہوئی۔ ظفر وال میں نالہ ڈیک میں اونچے درجے کا سیلاب، سوابی میں گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی۔ ادھر آزاد کشمیر میں بھی مونسون کی طوفانی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مظفر آباد میں بارش کے بعد سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ بالائی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور بھاری پتھر گرنے سے ٹریفک معطل ہو گئی، جبکہ کہوڑی نالہ واٹر ویلیج پارک کو بہا لیا گیا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے بحری امور محمود مولوی کا کہنا ہے کہ جہاز کا مالک رابطہ کرے یا نہ کرے، ہم نے جہاز سے تیل منتقل کرنا ہے۔ جہاز کے کپتان یا مالک نے رابطہ نہیں کیا تو جہاز ملکیت میں لے لیں گے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے بحری امور محمود مولوی نے کراچی کے ساحل پر تیل منتقلی کے دوران متاثرہ بحری جہاز کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے محمود مولوی کا کہنا تھا کہ ساحل پر پھنسے بحری جہاز سے 118 ٹن تیل آئل ٹینکروں میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ جہاز کو کھینچنے سے قبل تیل سے خالی کیا جائے گا۔ رسک نہیں لینا چاہتے۔ جہاز کے کپتان اور مالک کو تیل کی منتقلی کا وقت دیا گیا تھا۔ مالک کی جانب سے کوئی پیش رفت نہ ہونے پر کام شروع کر دیا گیا۔ پھنسے جہاز کے حوالے سے وزیر اعظم کے مشیر بحری امور نے بتایا کہ جہاز کا ایک انجن بیکار اور ایک کمزور ہے۔ جہاز سنگاپور سے 1 مہینے میں یہاں پہنچا، جس کی مالیت $18 ملین ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ جہاز سے تیل منتقلی آج صبح شروع ہوئی، جو شام تک مکمل ہو جائے گی۔
جہاز سے تیل منتقلی کے لیے 7 سے 8 آئل ٹینکر موجود ہیں۔ جہاز سے 100 ٹن تیل منتقل کیا جائے گا، باقی 18 ٹن منتقل نہیں ہو سکتا۔ مشیر بحری امور کا کہنا تھا کہ 15 اگست کو جہاز کا ریسکیو آپریشن شروع ہوگا۔ جو ٹرک دبئی سے آئے تھے وہ بحری جہاز نکالنے کے لیے سود مند نہیں، اب جہاز کو نکالنے کے لیے دوسرے ٹرک کو بلایا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ اگر میرے کارکنوں کے خلاف سیاسی انتقام کا سلسلہ بند نہ ہوا تو میں آزاد کشمیر میں خود احتجاج کی سربراہی کروں گا۔ عمران خان نے غیر آئینی مداخلت کر کے جیال امیدوار سے سیاسی انتقام لینا شروع کر دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے آزاد کشمیر میں چودھری یاسین اور ان کے خاندان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنائے جانے پر مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ قاتلانہ حملہ چودھری یاسین پر ہوا اور پولیس نے الٹا چودھری یاسین کے خلاف FIR درج کر لی۔ اگر میرے کارکنوں کے خلاف سیاسی انتقام کا سلسلہ بند نہ ہوا تو میں آزاد کشمیر میں خود احتجاج کی سربراہی کروں گا۔ عمران خان سے کشمیر میں PP کی جیت ہضم نہیں ہوئی اور انہوں نے غیر آئینی مداخلت کر کے جیال امیدواروں سے سیاسی انتقام لینا شروع کر دیا۔ بلاول نے کہا کہ عمران خان نے تحصیل چڑھوئی میں 2 افراد کے قتل کے افسوسناک واقعے میں براہ راست جج بن کر PP امیدوار کو مجرم ٹھہرا دیا۔ یہ کیسی مدینے کی ریاست ہے کہ عمران خان کے خلاف تقریر کر لو تو نیب نوٹس بھیج دیتا ہے، سیٹ جیت لو تو قتل کا مجرم بنا دیا جاتا ہے۔ انصاف کا تقاضا تھا کہ 2 افراد کے قتل پر جوڈیشل انکوائری کے نتائج کا انتظار کیا جاتا۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ برطانیہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی میں چودھری یاسین کے خلاف سیاسی انتقام سے بے چینی کے اثرات دورس ہوں گے۔ 2 نشستوں سے کامیاب ہونے والے چودھری یاسین سے عمران خان کا سیاسی انتقام چھوڑی جانے والی ایک نشست کو ہتھیانے کے لیے ہے۔ چودھری یاسین کے گھر کے محاصرے سے لے کر چادر اور 4 دیواری تک کا تقدس پامال کیا گیا۔ کراچی میں واقع گلبائی پل کے قریب فائرنگ سے غیر ملکی باشندہ ڈرائیور سمیت زخمی ہو گیا۔ دونوں زخمیوں کو سول ہسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں انہیں طبی امداد دی گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کراچی میں واقع گلبائی پل کے قریب فائرنگ سے غیر ملکی باشندہ ڈرائیور سمیت زخمی ہو گیا۔ دونوں زخمیوں کو سول اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں انہیں طبی امداد دی گئی۔ پولیس ذرائع کے مطابق گلبائی پل کے نیچے موٹر سائیکل سوار افراد نے گاڑی پر فائرنگ کی۔ زخمی غیر ملکی شخص انجینئر ہے جسے 3 گولیاں لگی ہیں۔ DIG ساؤتھ زون جاوید اکبر کا کہنا تھا، گاڑی پیچھے آپ کو نظر آ رہی ہوگی کھڑی ہے اور اس میں 2 بلٹس جو ہیں وہ ایک سائڈ سے نکلی ہوئی ہیں۔ جو فورن نیشنل تھا وہ اسٹیبل ہے اور آؤٹ آف ڈینجر ہے۔ 2 فارینرز تھے اس میں جو بیٹھے ہوئے اور دونوں میں سے ایک زخمی ہوا ہے اور لیکن وہ بھی اسٹیبل ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے ریلیونٹ جو ایویڈنس ہے اور ساری تفصیلات جمع کریں تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ انسیڈنٹ میں کون لوگ انوالو ہیں اور ان کے خلاف جو کارروائی بنتی ہے وہ کی جائے۔ ریسکیو ڈرائیور احمد شاہ کا کہنا تھا، 8:10 کا واقعہ ہے اور میں اپنی گاڑی میں لیٹا ہوا تھا۔ اتنے میں میرے پیچھے ایک وائٹ کلر کی کرولا کار آ کے رکی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ فٹافٹ گاڑی نکالو۔ میں جب باہر نکل کے دیکھا تو چائنیز تھے اس گاڑی میں، ایک شدید زخمی تھا، ایک ساتھ اس کے بیٹھا ہوا تھا، ایک ڈرائیور تھا۔ تینوں کو میں نے اپنی گاڑی میں شفٹ کرا کے فوری ٹراما سینٹر لے گیا۔ راستے میں ڈرائیور سے تفصیل پوچھی ہے تو اس نے اتنا خالی کہا ہے کہ پل کے نیچے واقعہ ہوا ہے، ہمارے پہ فائرنگ ہوئی ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔